السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کی ویڈیو بڑا ہی سبق آموز ہونے والا ہے، اس لیے آج کی ویڈیو پوری دیکھیں میرے پیارے دوستو۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے یعنی پیدا ہوتا ہے اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے گناہ اور ثواب کو تولا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت بھی ہے۔ آج ہم اسی کے متعلق ایک چھوٹے سے قصے کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ ہم مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں۔ آخر کار میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہو اور آدمی کے اندر ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے یا زبان سے روک دے۔ اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اسے دل سے برا سمجھے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت ختم ہو گئی ہوگی، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی لیکن پھر وہی غیبت شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ اس مجلس سے اٹھ نہ سکا اور غیبت سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بڑی پلیٹ میں گوشت لے کر میرے پاس آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو سور کا گوشت ہے اور وہ آدمی مجھ سے بول رہا ہے کہ سور کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، سور کا گوشت میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ سور کا گوشت میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر وہ زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے منہ میں ڈالنے لگا۔ اب میں منع کر رہا ہوں، وہ ڈالتا جا رہا ہے یہاں تک کہ مجھے الٹی آنے لگی، لیکن پھر بھی وہ ڈالتا جا رہا ہے۔ اسی تکلیف کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی، میں بہت پریشان ہوا۔ اس کے بعد جب بھی میں کھانا کھاتا تو خواب یاد آ جاتا اور اس گوشت کا خراب بدبودار ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوتا۔ پورے 30 دن تک میرا یہی حال رہا۔ جب بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس گوشت کا بدبودار ذائقہ مجھے محسوس ہوتا۔ اسی طرح میرا جینا دشوار ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اور ہمارے اندر اسے روکنے کی طاقت ہو تو ہمیں روک دینا چاہیے، ورنہ وہاں سے اٹھ کر چلا جانا چاہیے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔